سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے, وہ اجتہادی ایشو ہے, اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے, اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی, زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا, یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے, کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں, ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے, اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے, مسئلہ نمبر 39, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار, اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں, یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں, اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب, یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا, اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں, ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی, کیا نکاح ٹوٹ جائے گا, کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں, مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا, ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 مسلم میں 3568 3568, اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے, جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے, اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ, اس طریقے سے دادی دادا, اس طریقے سے چچا تایا ماموں, یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا, تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا
کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، قطعاً حرام ہے۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس بھی کروا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے، کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا، اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو، پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن
جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہے, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام, گناہ کبیرہ ہے, اولاد کا قتل ہے, خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے, وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے, روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجع قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو, ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا, تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں, صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین ریزن یہی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ
دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے. رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل ریسورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا. لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا. جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے. یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے. تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا ہے کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائی ہیں جو تم میں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا یعنی حیض کا آنا یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی یہی ہے. یا نائٹ فال کا ہو جانا یعنی جو احتلام ہو جانا. تو یہ علامات ہیں. کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے, بعض کو 12 سال میں. اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں, لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے. 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں. خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی. تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہوں. اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی. لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی. اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز روزہ یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی. اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے, 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے. فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی. اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی, جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی. تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہو گئی. اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہیں. ہجری صاحب سے یہ 13.5 سال جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے, یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں 13.5 سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں. بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں, 15 بھی ہو سکتے ہیں. پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بد عہدی کی تھی, تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے, بخاری مسلم میں بھی آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا, اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے, تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا, اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے.
اگر وہ ایک ڈیڑھ سال کا فرق بھی ہوتا تو گئے سن. ٹھیک ہے, کیونکہ بدعہدی کی سزا ہوئی تھی نا, وہ میں نے علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں, مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا, ویٹ ڈریم کا آنا, یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا, یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے. جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں, تھوڑی یہ امپورٹنٹ ہے. میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی 10 سال کراس کر رہی ہیں, وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں, لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے. مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا, ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے, یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا, وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے, تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے, اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں, پیڈز آ گئے ہیں. ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی, کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں, اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی اسکول میں جب جائیں, اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں, لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا, اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے, لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں, کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے, غسل فرض ہوتا ہے, یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز, یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ, اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا, اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے, اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ٹرنس دا ٹیبل اوور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے, وہ بکریاں پالتے تھے, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار, وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ڈگے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو
اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی، تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو، جس میں وضو، غسل، تیمم، استنجا، یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں بھی عجیب قصے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے، تاکہ وہ بچے بیچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہوں. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی، جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا، ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا. تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے، 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا. ہم نماز پڑھتے، اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، وضو، غسل، یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائیں. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا، لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر، پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ